الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل يستحي منه الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. رکھا ہے جس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، رکھا ہے جس کے سر پر حیاداریوں کا تاج. آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ. بیعت ہے بیعت عثمان کی طرح. میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے بابرکت دن جمعۃ المبارک کا نصیب فرمایا. ذی الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے. پچھلے کئی جمعوں سے امیر المؤمنین مظلوم مدینہ پیغمبر کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے سے گفتگو شروع ہے. پہلے جمعہ پر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا تذکرہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا. دوسرے جمعۃ المبارک پر بیعت رضوان کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا تھا اور اس سے ہونے والے اسباب پر گفتگو کی تھی. یہ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں سب سے مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، جن کی شہادت ہوئی حضور کے دور میں سب سے مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ کی ہوئی کہ جن کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو نگال کر چبایا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کو لقب دیا تھا سید الشہداء کا، کہ تمام شہداء کے سردار۔ تو حضور کے دور میں سب سے مظلومانہ شہادت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہوئی ہے، جن کو مظلوم مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی دردناک اور بڑی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جہاں شہید ہوتا ہے وہی جگہ کل قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر اس شہید کا خون گرتا ہے، جہاں پر وہ شہید ہوتا ہے، وہ جگہ کل قیامت کے دن اس شہید کی شہادت کی گواہی پروردگار عالم کے سامنے دے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے تو احد کے شہداء کی گواہی احد کا میدان دے گا، کربلا کے شہیدوں کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، غزوہ حنین میں شہید ہونے والوں کی گواہی حنین کا میدان دے گا، اور خندق کی کھائیوں میں شہید ہونے والوں کی گواہی خندق کا میدان دے گا، بیر معونہ میں شہید ہونے والوں کی گواہی بیر معونہ کا میدان دے گا، یرموک میں شہید ہونے والوں کی گواہی یرموک کا میدان دے گا، غزوہ بدر اور احد میں شہید ہونے والوں کی گواہی بدر اور احد کا میدان دے گا، مسجد نبوی میں شہید ہونے والوں کی گواہی مسجد نبوی دے گی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان وہ شخص ہیں کہ جب ان کی شہادت کی گواہی کی باری آئے گی تو خود اللہ کا قرآن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں دو قطرے ہیں جن کو بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جن کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی اہمیت سے ان کو نوازا گیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے ایک قطرہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنے قیمتی تھے، ان کا اتنا مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر نہیں گرنے دیا، کہ ہجرت کی رات غار کے اندر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر ابو بکر کی گود میں ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، جب ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا تو علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ رب العزت کے ہاں اتنے قیمتی تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر نہیں گرنے دیا، بلکہ ابو بکر کے وہ آنسوؤں کے قطرے نبوت کے چہرے پر گرے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر گرے ہیں، وہ چہرہ جس کی قسمیں خود پروردگار عالم والضحیٰ کہہ کر قرآن میں کھاتا ہے۔ تو ایک تو قطرہ حضرت ابو بکر صدیق کے آنسوؤں کا تھا کہ جب وہ جب گرنے لگا تو وہ زمین پر اللہ رب العزت نے اس کو نہیں گرنے دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر گرا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دوسرا قطرہ جو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا قیمتی تھا کہ وہ بھی جب گرنے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ خون کے قطرات اللہ رب العزت کے ہاں اتنے قیمتی تھے، اتنا مقام و مرتبہ تھا کہ وہ زمین پر نہیں گرے بلکہ وہ گرے تو اللہ کے قرآن پر گرے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قیامت کے دن رب العالمین کی دربار میں قرآن کہے گا کہ اے پروردگار عالم میں تیری حرمت کا بھی شاہکار ہوں اور عثمان غنی کے خون کے قطرات کا بھی گواہ ہوں۔ یہ وہ عظیم انسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، جب تک دنیا میں رہے جامع قرآن بن کر، ناشر قرآن بن کر، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر۔ یہ ان کی اہمیت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔
علماء نے لکھا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع میں کہ فلاں جو آدمی گزر رہا ہے نقاب پوش، نقاب والا، یہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس آدمی کی طرف دوڑے، جا کر جب اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے 11 دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت بڑی المناک اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں فتنہ برپا ہوگا تو یہ آدمی حق پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کی طرف سے اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتی ہیں جب ہم نے اشارہ دیکھا حضور علیہ السلام کا کس طرف ہے تو وہ سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں فتنہ برپا ہوگا تو فلاں آدمی حق پر ہوگا۔ جب دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بڑے ہی عظیم انسان تھے اور ان کی شہادت کی دستان بڑی مظلومانہ دستان ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے خلافت کے زمانے میں ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، منافق تھا، اس نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر پروپیگنڈا شروع کر دیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے جس کے لیے وقت کا پیغمبر وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا جانشین یہ ہوگا، میرا خلیفہ یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور جانشین یوشع بن نون تھے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کا بھی کوئی نہ کوئی جانشین ہونا چاہیے، جس کے لیے کوئی وصی ہونا چاہیے، جس کے لیے وقت کے پیغمبر نے وصیت کی ہو۔ تو لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام کے وصی کون ہیں؟ حضور علیہ السلام جن کے لیے وصیت کر کے گئے ہوں تو وہ عبداللہ بن سبا یہودی اور منافق وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام کے وصی وہ حضرت علی بن ابو طالب ہیں۔ گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر کی خلافت بھی غلط تھی، فاروق اعظم کی خلافت بھی غلط تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت بھی غلط ہے۔ خلافت کا حق وہ علی المرتضیٰ کو ہے، یہ حضور علیہ السلام کے وصی ہیں اور یہ علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے جانشین ہونے چاہیے۔ اس طرح اس آدمی نے عبداللہ بن سبا نے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا اس نے ان کو بلایا، ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ جب بلایا تو یہ صاف مکر گئے کہ ہم نے تو اس طرح خلیفہ وقت کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس طرح واقعہ پیش آیا، تیسری مرتبہ جب ان کو بلایا یہ پھر مکر گئے تو حاکم وقت نے ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اس کے ساتھ جو چند لوگ تھے ان کو شام کی طرف بھیج دیا، اور اس وقت شام کے گورنر اور امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کیے، پروپیگنڈا شروع کیا کہ حق خلافت تو علی کا ہے، ابو بکر عمر اور عثمان یہ غلط خلیفہ بنے ہیں نعوذ باللہ۔ جب امیر معاویہ کو پتہ چلا انہوں نے بلایا، دربار میں سامنے پیش ہوئے تو وہاں بھی جا کر صاف مکر گئے۔ جب دوسری مرتبہ پھر اس طرح واقعہ پیش آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ تم نے یہ حرکت کی، اس طرح پروپیگنڈا کیا اور بکواسات کی خلفاء کے خلاف، تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ تو یہ آدمی ڈر گئے کہ امیر معاویہ تو ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ انہوں نے شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ وہاں جا کر یہی عبداللہ بن سبا یہودی نے وہاں بھی یہ پروپیگنڈا شروع کیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کے وصی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کرتا گیا
علماء نے لکھا ہے کہ 700 آدمی اس آدمی نے جمع کر لیے۔ عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے 700 آدمی جمع کر لیے۔ پھر جب بیٹھ کر آپس کے اندر مشورہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو کیسے خلافت سے ہٹایا جائے اور کیسے ان کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، تو پھر بات انہوں نے یہ طے کی کہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے مدینہ منورہ میں، چنانچہ حج ایسا کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، کیونکہ حج کے موقع پر اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ مکہ المکرمہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو مدینہ منورہ خالی ہوگا، چند ایک صحابہ کرام ہوں گے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے طے کر دی۔ چنانچہ 700 آدمی اس عبداللہ بن سبا یہودی نے بھیجے۔ وہ چلتے آئے، سفر کرتے آئے مصر سے، اور راستے کے اندر سازشیں بھی کرتے آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں آدمی کو خلیفہ بنایا، فلاں کو گورنر بنایا، یہ سازشیں کرتے آئے۔ اور جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ المبارک کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 700 کے قریب آدمی جو عبداللہ بن سبا یہودی نے بھیجے تھے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے عثمان، تو تقریر بند کر دے، خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی نے خطبے کو جاری رکھا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اے عثمان، تو خطبہ بند کر دے، تقریر بند کر دے، ہم تیری تقریر سننا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان غنی نے خطبے کو جاری رکھا۔ اسی طرح چوتھا آدمی کھڑا ہوا، پانچواں آدمی کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی نے خطبے کو جاری رکھا۔ اس پانچویں آدمی نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے مارا۔ اسی طرح ایک دو اور کھڑے ہوئے، پتھروں کی برسات منبر رسول پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وہ خون سے رنگین ہو گیا، ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر جہاں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے گرے اور وہاں منبر رسول پر بے ہوش ہو گئے۔ چند صحابہ کرام موجود تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اور وہ مبارک عصا جس عصا کو پکڑ کر وقت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ان باغیوں نے اس عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکاروں نے اس مبارک عصا کو بھی توڑ دیا جس عصا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ کر خطبہ دیتے رہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیتے رہے، اس مبارک عصا کو توڑ دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے سرانے بیٹھے تھے۔ جیسے عثمان غنی کو ہوش آیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی بتاؤ مدینہ کا کیا حال ہے، اے علی بتاؤ مدینہ کا کیا حال ہے۔ یہ عثمان غنی کی مدینہ سے محبت ہے، رسول اللہ کے شہر سے محبت ہے کہ زخموں سے چور چور ہیں۔ جیسے ہی ہوش آیا پہلی بات ہی زبان پر یہ لائے کہ اے علی المرتضیٰ بتاؤ میرے محبوب کے شہر کا کیا حال ہے۔ علی المرتضیٰ نے بتایا کہ اے امیر المؤمنین، مدینہ کے لوگ صحابہ کرام تو آپ کا حال پوچھ رہے ہیں اور آپ اہل مدینہ کا حال پوچھ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، یہ مدینہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ میرے محبوب کا مدینہ ہے، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے۔ اگر مجھے پتہ نہ چلا اور میں اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو میں اپنے محبوب کو کیا بتاؤں گا کہ مدینہ کا کیا حال ہے۔ تو یہ عثمان غنی کی رسول اللہ کے شہر سے مدینہ منورہ سے محبت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے پھر ان باغیوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی داخل نہیں ہو سکتے، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتے، مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، مسجد نبوی میں داخلہ ان کا بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب
5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, फिर उन बागियों ने मस्जिद का, मदीनातुल मुनव्वरा का, तमाम मदीनातुल मुनव्वरा को घेरा हुआ था, मस्जिद नबवी का चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि उस्मान गनी के घर कोई दाखिल नहीं होगा, कोई इनको खाना देने के लिए नहीं जाएगा, पानी देने के लिए नहीं जाएगा। वक़्त गुज़रता गया, चुनाचे जब उलमा ने लिखा है 15 दिन गुज़र गए, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत उस्मान गनी के पास जाते हैं, पूछते हैं ऐ उस्मान क्या हाल है, कोई चीज़ ज़रूरत हो तो मैं पहुँचाऊँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अलीउल मुर्तज़ा अगर हो सके तो पानी पहुँचा दो। चुनाचे उलमा ने लिखा है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा एक मशकीज़े के अंदर पानी लेकर जा रहे थे, रास्ते में उन बागियों ने उस पानी के मशकीज़े पर तीर बरसाए और वो पानी का मशकीज़ा गिर गया, पानी का एक कतरा भी उन्होंने नहीं लेकर जाने दिया। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने अपनी पगड़ी उतार कर दीवार के उस तरफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की झोली में डाल दी, और ये इशारा था कि मैं बेबस हूँ, मैं पानी लेकर आ रहा था, लेकिन इन बागियों ने, इन यहूदियों ने, इन मुशरिकीन ने अब तक पानी नहीं पहुँचाने दिया। चुनाचे वक़्त गुज़रता गया, उलमा ने लिखा है 20 दिन गुज़र गए, 25 दिन गुज़र गए, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फिर कुछ वक्फ़े के बाद हज़रत उस्मान गनी के घर जाते हैं और जाकर पूछा कि ऐ उस्मान इतना वक़्त गुज़र गया, 20-25 दिन गुज़र गए, आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, वक़्त कैसे गुज़र रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि ऐ अलीउल मुर्तज़ा जब मुझे भूख लगती है तो नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब प्यास लगती है तो कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भूख मिटा देते हैं, और कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यास बुझा देते हैं। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वक़्त गुज़रता गया, चुनाचे उलमा ने लिखा जब 30 दिन गुज़र गए, और जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन था, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रत नैला से कहा कि मुझे, हज़रत उस्मान गनी तहज्जुद के वक़्त उठे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, वज़ू किया, गुस्ल किया, तहज्जुद पढ़ी और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, और अपनी बीवी हज़रत नैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मुझे लगता है मेरी शहादत करीब आ चुकी है। तो वो हज़रत उस्मान गनी की वफ़ादार बीवी थी। हज़रत नैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ नाइला, रात मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, ख्वाब के अंदर देखा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उस्मान 40 दिन से जो तूने रोज़ा रखा हुआ है, आज उसकी अफ्तारी रोज़े कौसर पर मेरे साथ होगी। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चुनाचे उलमा ने लिखा है, और उधर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपने दोनों सबज़ादे हसनैन करीमैन को अपने चचा हज़रत उस्मान के दरवाज़े पर खड़ा कर दिया कि जाओ वहाँ पर पहरा दो, खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी तुम्हारे चचा को कत्ल कर दें। चुनाचे ये दोनों जनती नौजवानों के सरदार, जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ये दोनों मेरे शहज़ादे हैं, ये जनती नौजवानों के सरदार हैं, वो हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। चुनाचे दरवाज़े से तो उन नौजवानों ने दाखिल नहीं होने दिया। उलमा ने लिखा है कि वक़्त गुज़रता गया, जब 30 दिन गुज़र गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकान की छत पर आ गए और उन बागियों से ख़िताब किया। उन बागियों से एक ख़िताब किया कि ए बागियों का गिरोह, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वो उस्मान हूँ जिसके निकाह में वक़्त के महबूब पैगम्बर की 2 बेटियाँ हैं। मैं वो उस्मान हूँ कि जिसके निकाह में वक़्त के पैगम्बर की 2 बेटियां हैं और तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैं वो उस्मान हूँ जिसने मस्जिद नबवी के लिए जगह ख़रीद कर दी थी। आज उसी मेरी ख़रीदी हुई जगह पर तुम मुझे 2 रकअत नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दे रहे। और मैं वो उस्मान हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते कि जब मदीना मुनव्वरा के अंदर पानी की किल्लत थी, मैंने मीठे पानी का चश्मा एक कुआं बीर रूमा ख़रीद कर दिया था। आज तुम उसी मेरे ख़रीदे हुए कुएं में से मुझे कुछ पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वो उस्मान हूँ।
چنانچہ یہ خطاب کیا تو ان باغیوں کے گروہ نے کہا کہ اے عثمان، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب تک آپ خلافت سے استعفیٰ نہیں دیں گے اس وقت ہم آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، آخری وقت میں مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور کچھ لوگ، کچھ باغی تیری وہ خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے۔ اے عثمان، وہ خلافت کی قمیض کبھی نہ اتارنا، اس پر ڈٹ جانا۔ اگر تو نے باغیوں کے کہنے پر خلافت کی قمیض اتار دی تو اے عثمان، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اب دیکھیں کہاں تو وہ عثمان جس کو 11 مرتبہ وقت کے پیغمبر نے مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، تو نے اس خلافت کی قمیض کو نہیں اتارنا جو اللہ تجھے پہنائے گا۔ اگر تو نے خلافت کی قمیض کو اتار دیا تو اے عثمان، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مختلف صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ رہیں گے ان سے لڑتے رہیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان باغیوں کے ساتھ جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں گے، اور آپ کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے، میرے محبوب کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاتے ہوئے محبوب کے شہر کو، مدینہ منورہ کو خون سے آلود کر کے جاؤں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی محبت کی انتہا ہے۔ دیکھیں، اپنی جان تو میں قربان کر دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن مدینہ منورہ میں لاشیں تڑپتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا، میں اس محبوب کے شہر کو، ان کی گلیوں کو خون سے رنگین ہوتا ہوا نہیں دے سکتا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، تو چپ چاپ جا کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ جب وقت گزر گیا، علماء نے لکھا ہے کہ 30 دن گزر گئے تو باغیوں کے 3 آدمی ان میں تھے، ایک اشتر نفی تھا، ایک سودان بن حمران تھا، ایک عمر بن حمد تھا۔ اشتر نفی سب سے پہلے اس نے پیچھے، کیونکہ دروازے پر تو شہزادے حسنین کریمین پہرا دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیوار پیچھے سے پھلانگ کر اشتر نفی اندر داخل ہوا بدبخت، اور اس کے ہاتھ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی لوہے کی چیز تھی۔ اس نے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری، اور آپ کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا اور قرآن مجید کے صفحات کو رنگین کر گیا۔ اور اسی طرح اور جو باغی تھے وہ بھی داخل ہوئے، اور ایک بدبخت داخل ہوا، اور اس کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا، اور اس نے آپ کے سینے کے اندر وہ خنجر ٹھونس دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہوئے وہاں شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ پھر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان بدبختوں نے یہاں پر بھی بس نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی دوبارہ داخل ہوا، تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ان کے سامنے خون میں لت پت پڑی ہے، اور بیوی ہے، اکیلی ہے، اور وہ رو رہی ہے۔ اب دیکھیں کیا ان کی دل کی حالت ہوگی کہ جب بچی کا خامن فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بہن بھائی احباب والدین آتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، لیکن دو تین دن تک حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی حضرت عثمان غنی کے خون کے لاشے پر بیٹھ کر روتی رہیں، کوئی ان کو تسلی دینے والا بھی نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی ان کی قربانی ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ اچانک دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہونے لگا، تو حضرت نائلہ کہتی ہیں
میں سمجھنے لگی کہ شاید کوئی غم گسار ہوگا، کوئی تسلی دینے والا آ رہا ہوگا، لیکن وہ بدبخت جیسے ہی آیا اور اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تماچا مارا، یعنی ظلم کی ایسی انتہا کر دی کہ آدمی سن کر حیران جاتا ہے، ظلم و جبر کی، تشدد کی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب بھی مظلوم مدینہ پڑ گیا کہ سب سے پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں سب سے مظلومانہ ترین شہادت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ چنانچہ پھر ان باغیوں نے، ان یہودیوں اور منافقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پکڑ کر ان کے گھر کے اندر گھسیٹا اور جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا وہاں پر آ کر ان کی لاش کو رکھ دیا اور کہا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، کوئی بھی ان کی لاش کے قریب نہیں جائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک دن گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گھر کے اندر پورے کٹ پر پڑی رہی۔ اسی طرح دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، ان کی لاش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر لت پت گھر کے اندر پڑی تھی۔ چنانچہ ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رو رہی تھی، یعنی یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت پر امہات المؤمنین ازواج پیغمبر بھی روتی رہیں گھروں کے اندر بیٹھ کر، علی المرتضیٰ بھی روتے رہے، تمام صحابہ کرام گھروں کے اندر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اور پیغمبر کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اور انہوں نے باغیوں سے کہا کہ اگر آج تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نہیں اٹھانے دیا، ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، تو میں پیغمبر کی بیوی دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ کر چیخوں گی، چلاؤں گی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ باغی ڈر گئے کہ یہ تو پیغمبر کی بیوی ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی، ان باغیوں نے اجازت دے دی کہ 4 آدمی صرف جائیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھائیں اور ان کو دفن کریں، ان کا جنازہ پڑھیں۔ تو 4 آدمیوں نے مظلوم مدینہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کر دیا۔ تو یہ مظلوم مدینہ تھے، پیغمبر کے دوہرے داماد تھے، کتنے فضائل و مناقب احادیث کے اندر آئے۔ اور سب سے بڑی فضیلت کہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ جب سے کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری تاریخ میں یہ بات ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ کسی وقت کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے کسی امتی کے نکاح میں گئی ہوں۔ یہ اگر خصوصیت، یہ اعزاز اگر ملا ہے صرف اور صرف امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ جنہوں کو وقت کے پیغمبر نے ایک کے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت، عظمت، اہمیت، مقام و مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔